السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت مبارکہ سورہ جن 20 نمبر آیت، انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں پکارتا۔ آیت مبارکہ کے ذیل میں رجب، شعبان، رمضان اللہ نے مسلمان کو روحانی ترقی کے لیے اوقات عطا فرمائے ہیں۔ وہ روحانی ترقی ایمان کی محنت کوشش کے ساتھ مسجد کے راستے سے ہوا کرتی ہے۔ اس ذیل میں چند چیزیں، چند جملے ماقبل کے مضمون کو ربط میں لانے کے لیے اور مستقل کرنے کے لیے 3 قسم کے مسلمان اور 4 قسم کے اسباب۔ 3 قسم کے مسلمان ہیں اور 4 قسم کے اسباب ہیں جن سے آدمی کا ایمان زائل ہو جایا کرتا ہے، آدمی ایمان سے خالی اور فارغ ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی نہیں پتہ چلتا۔ کبھی آدمی ایمان سے خالی فارغ ہوتا ہے، نہیں مانتا، اور کبھی آدمی کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو 4 اسباب وہ ہیں کہ جن کے ساتھ آدمی ایمان سے فارغ ہو جایا کرتا ہے۔ 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ ایک مسلمانوں کا طبقہ وہ ہے جو ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر موڑ پر اظہار کے بغیر رہتے نہیں ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ انہیں کوئی خفت نہیں ہے، انہیں کوئی ذلت محسوس نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس نہیں کرتے، وہ اپنے مفادات پر زک آ جانے کو قبول کرتے ہیں، وہ اپنی عزت مسلمان اور اسلام کے اظہار میں ہی سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اقوام عالم میں مسلمانوں کی ذلت کو دیکھ کر اپنے آپ کو مسلمان ہونا بتانے میں ذلت محسوس کرتا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں مسلمان، کیسی ذلت کے ساتھ یہ مسلمان زندگی گزارتے ہیں۔ کیونکہ میں بہت اچھی زندگی گزارتا ہوں اس لیے میں نہیں بتاتا کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں نہیں بتاتا تو اس کا مقصد ہے میں بھی انہی کا حصہ ہوں، اور میں بتاتا ہوں تو اس بات کی علامت ہے کہ بھئی سارے مسلمان جو بھی کر رہے ہیں میں وہ نہیں کر رہا۔ تو میں اس لیے نہیں بتاتا کہ میں بھی انہی میں کا، حرکتیں میری بھی وہی ہیں، معمولات زندگی میری بھی وہی ہے، اس لیے کہ وہ ذلیل ہیں، ذلت کے ساتھ اپنا تعارف نہیں کرواتے، تو میں کیوں تعارف کرواؤں، اس لیے کہ حرکتیں تو میری بھی وہی ہیں۔ تو دوسرا طبقہ وہ ہے مسلمانوں میں کہ جو اظہار نہیں کرتا مسلمانوں کی ذلت اور پسپائی کو دیکھ کر۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسلمانوں کی ہار اور شکست کو پوری دنیا میں دیکھتا ہے، تو پھر فیصلہ کرتا ہے کہ تو میں مسلمان علی اعلان تو کفر کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے شبہ ہے پتہ نہیں مسلمان حق پر ہیں یا نہیں، تو وہ شبہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ صرف اظہار والا طبقہ، چاہے محرم سفر ہو، ربیع الاول ہو، چاہے ذوالحجہ ہو یا رجب شعبان ہو، صرف اظہار والے طبقے کی ترقی ہے، باقی دونوں طبقوں کی قطعاً کبھی کہیں ترقی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں ایمان اور اسلام قطعاً ذرہ برابر فائدہ نہیں دیتا۔ جو مسلمانوں کو، اسلام کو ذلت کا نشان اور اشتہار سمجھتے ہیں، انہیں اللہ ایمان کے راستے سے کیوں عزت دے گا، اسلام کے راستے سے کیوں عزت؟ وہ تو اسلام کو، ایمان کو، اللہ کو، احکامات کو عزت کا راستہ اور عزت کا اشتہار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور ایک طبقے کو شبہ ہے کہ مسلمان تو ہر جگہ ہار کا اشتہار اور شکار ہیں، شکست کا شکار ہیں، اسے پتہ نہیں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو یہ 3 قسم کے مسلمان، ان میں سے صرف ایک طبقے کی ترقی ہے جو ہر حال میں نہ اپنی وضاقتہ کو بدلے، نہ اپنے گیٹ اپ کو بدلے، نہ اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کو کہیں مخفی رکھے،
اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس آدمی کی ترقی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور 4 اسباب وہ ہیں جن 4 اسباب کی وجہ سے ایمان سلب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی نعمت دے کر واپس لے لیتے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى کہ وہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہم سے پہلے جنہوں نے ترجیح دی کفر کو، نافرمانی کو، گمراہی کو ہدایت پر۔ ہدایت آ جانے کے بعد پھر بھی نہیں وہ گمراہی اچھی ہے، کفر اچھا ہے، احکامات کا توڑنا، نافرمانی کا کرنا اچھا ہے۔ تو پہلی قوموں کے ذکر اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان خدا نخواستہ سلب ہو جائے، وہ طبقہ ہے جنہیں اپنے اسلام اور ایمان پر فخر اور شکر نہیں۔ دوسرے نمبر پر کفر آ جائے اور ایمان چھن جائے، اس کا کبھی خوف نہیں ہے انہیں۔ تیسرے نمبر پر اذیت کو معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں متقدمین علماء نے، کئی 100 سال پرانے جو علماء ہیں ہم سے، جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، جن کو ہم نے نہیں دیکھا، جنہوں نے ہمارے واقعات قرآن حدیث میں پڑھ لیے کہ بعد میں ایسے ایسے لوگ آئیں گے، جن کے واقعات ہم نے پڑھ لیے کہ ہم سے پہلے اچھے لوگ گزرے ہیں، وہ لوگ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو پہلا طبقہ وہ جو ایمان اور اسلام پر فخر اور شکر ادا کرے، اس سے تو ایمان بچتا ہے، اور جو ایمان پر فخر اور شکر نہ کرے اس کا ایمان خطرے میں۔ اسے اپنے پاس ہونے والی نعمت کا احساس نہیں، جب کوئی قیمتی چیز مجھے احساس ہوگا تو حفاظت کروں گا، حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ بے قیمت چیز ہے، ذی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جس کا ایمان سلب ہو جانے کا خوف رہتا ہے۔ یہ قرآن حدیث ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کا خلاصہ اور نتیجہ ہے کہ جسے کفر آ جائے اور ایمان چھن جائے کبھی خوف ہی نہ ہو، ایمان کے چھن جانے کا کبھی خوف نہیں ہے۔ وہ اتنا مطمئن کہ بھئی میرے سے ایمان کون چھنے گا، یا میری کون سی ایسا عمل، کون سی حرکت ایسی ہے کہ ایمان چھن جائے۔ تیسرے نمبر پر اذیت کو معمولی سمجھے۔ یہ متقدمین علماء کا کہنا ہے۔ متاخرین علماء نے، بعض کے علماء نے، ہماری صدی کے علماء نے ایک چیز مزید حالات کو سامنے رکھ کر قیاسی بنیادوں پر، اجتہادی بنیادوں پر، قرآن حدیث کے احکامات کو سامنے رکھ کر فرمایا جو موجودہ میڈیا ہے یہ بھی آدمی کو کفر میں دھکیلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ موجودہ میڈیا بھی، اگر آپ متقدمین، متاخرین، پہلے والے، بعد والے لوگ اس طرح سمجھنا چاہیں تو یہ بھی آسان ہے، ورنہ اگر یہ کہا جائے خود میڈیا کیا ہے اپنی ذات سے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کچھ چیزیں میں بھی آپ کے گوش گزار کر دوں گا، اور اس لیے کر دوں گا کہ بھئی سبق دہرا دیا ہے، اللہ پاک توبہ اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہرگز اس لیے معلومات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، اس لیے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب آدمی کسی چیز کا دور کرتا ہے، دہراتا ہے، پوچھتا ہے، بتاتا ہے، پڑھتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے، تو وہ چیزوں میں جلا پیدا ہو جاتی ہے، حیات آ جاتی ہے، مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، عمل میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے نہیں کہ کوئی انسان مسلمان جانتا سمجھتا نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ تو خود میڈیا کیا ہے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے۔ اس وقت ان تینوں چیزوں کو جو متقدمین علماء نے کہا ہے، انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کو ہی میڈیا کہتے ہیں، انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کو ہی میڈیا کہتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں شوق، فخر نہ ہو، اسلام کے بارے میں فخر نہ ہو، یہ میڈیا کی اولین ترجیح ہے کہ مسلمانوں کو اتنا ذلیل دکھایا جائے کہ کوئی سر اٹھانے کے قابل نہ ہو کہ بھئی میں بھی مسلمان ہوں غلطی سے۔ تو میڈیا کی اولین کاوشوں میں سے ایک کاوش یہ بھی ہے کہ بھئی اسلام کو اتنا تحقیر اور ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ دکھا دیا جائے، متعارف کروا دیا جائے کہ مسلمان کبھی بھی قومی اعتبار سے سر اٹھانے کے قابل نہ ہو، یہ اسلام اس قابل نہ رہے کہ کیا یہ نافذ العمل کوئی نظام ہے۔ دوسرا کام کفر کے چھن جانے کا، ایمان کے چھن جانے کا، کفر کے آ جانے کا خوف نہ ہو، تو میڈیا کی ترجیحات میں سے آدمی کو اتنا گندا اور میلا کر دیا جائے کہ اسے اپنا کفر ہی سمجھ میں نہ آئے۔
اتنا میلا کر دیا جائے، ایسی حرکتوں میں لگا دیا جائے کہ وہ کفر کر کے بھی کہتا ہے کہ یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے، وہ اللہ اور رسول کو للکار کر بھی کہتا ہو ارے یہی تو اسلام ہے۔ تو یہ میڈیا ہی کی برکات ہو سکتی ہیں، کسی سنجیدہ پلیٹ فارم کی، کسی معقول پلیٹ فارم سے یہ چیز نہیں آ سکتی۔ اور تیسرے نمبر پر اذیت کو معمولی سمجھے۔ پہلی دو چیزوں میں تو شاید میں اور آپ کسی بات کو پوچھنے سننے پر کہیں جمع ہو جائیں، تیسری چیز میں تو کہیں کسی اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو میڈیا حقیر جانتا ہے، جو میڈیا کسی کے کپڑے اتارتا ہے، جو میڈیا کسی کو ننگا کرتا ہے، جو میڈیا کسی کو فارغ کرتا ہے، جو میڈیا کسی کو راندہ درگاہ کرتا ہے، جو میڈیا کسی کو ذلت کا اشتہار بناتا ہے، وہ شاید آج کسی اور سسٹم میں ممکن نہیں ہے۔ تو تینوں چیزوں کو جمع کریں تو انشاءاللہ آپ کو میڈیا مل جائے گا۔ اسلام اور ایمان پر فخر اور شکر نہ ہو، ایک چیز، کفر کے آ جانے اور ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو، میڈیا، حقارت کو، تذلیل کو، کسی کی عزت دھو دینے کو کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو تینوں چیزوں کو جمع کریں تو متقدمین نے تو تینوں چیزوں کو علیحدہ بتایا تھا، متاخرین نے کہا بھائی یہی تو وہ تینوں چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آج میڈیا شاید کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، انہی چیزوں کے مجموعے کو میڈیا کہتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا میڈیا کو، کیونکہ آج کا مضمون ہمارا کہ چوتھی چیز وہ ہے کہ بھائی جس سے آدمی کا ایمان سلب ہو جانے کے خطرات 100% موجود ہیں، 100% خطرات موجود ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت ایمان سلب ہو جائے آدمی کا، اور وہ برکات میڈیا کی ہیں۔ تو 4 چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ یہ مضمون پہلے سے کئی جمعات سے یہ مضمون چل رہا ہے، ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، اس مضمون کا حصہ ہے۔ تیاری کے لیے رمضان مبارک میں بھی اگر آدمی اور موبائل ساتھ ہوا تو روزہ کہیں اور ہوگا، آدمی اور موبائل ساتھ ہوگا، احکامات کہیں اور ہوں گے۔ تو یہ تیاری رمضان سے متعلق مضامین چل رہے ہیں تاکہ آدمی اپنے دماغ میں، گوشے میں کہیں اس کو سمجھ لے کہ بھئی یہ مضمون رجب شعبان سے کیا تعلق ہے۔ رجب شعبان سے تعلق یہ ہے کہ ہم تیاری رمضان سے متعلق ایک دوسرے کو تیار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ہمت دلا رہے ہیں کہ ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں۔ اس لیے میڈیا کا ذکر آ گیا کہ میڈیا ایمان کو ختم کرنے کے لیے تو ہے، ایمان بڑھانے کے لیے نہیں ہے۔ میڈیا سے ہمیں جو کچھ بھی رمضان میں مل رہا ہے اس کے پیچھے کوئی کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایمان کا کوئی تعلق نہیں۔ 11 مہینے نہیں بچ پاتے تو کم از کم رمضان میں تو بچنے کا اہتمام اور نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی تیاری سے متعلق مضمون ہے۔ تو بھائی رمضان مبارک میں تیاری کیسے کی جائے، اس سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جتنا موبائل سے، جتنا میڈیا سے، جتنا نئی انفارمیشن سے آدمی دور رہ کر یکسوئی سے اپنے اللہ کو 1 مہینہ دے سکتا ہے، اس کی کوشش کر لے۔ جدید چیزوں میں ہرگز کوئی ایسی چیز آپ کو پورے رمضان میں نہیں ملے گی جو آپ کو روزے کے لیے تقویت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو سب سے پہلی چیز میڈیا کی برکات، سب سے پہلی چیز ایک ہوتا ہے کفر سے نفرت۔ پہلی بات کفر سے نفرت ہونا یا کفر کی نفرت نکل جانا۔ دوسرا اسٹیپ کفر کی نفرت نکل گئی۔ تیسرا اسٹیپ کفر کی محبت آ گئی۔ یہ پہلی بات کے 3 اسٹیپس ہیں۔ پہلی بات کفر کی نفرت ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ کفر کی نفرت ختم ہو گئی، اب کفر اور ایمان دونوں اکول ہو گئے، برابر ہو گئے۔ ایمان کی بات کرے تب بھی سن لیتا ہوں، کفر کی بات کرے تب بھی سن لیتا ہوں۔ ایمان کی بات ہو تب بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، کفر کی بات ہو تب بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایمان کی بات ہو تب بھی خرچ کرتا ہوں، کفر کی بات ہو تب بھی خرچ کرتا ہوں۔ ایمان اور کفر دونوں اکول ہو جائیں۔ پہلا درجہ یہ ہے ایمان کی نفرت ہو یا کفر کی نفرت ہو، دونوں میں سے ایک درجہ۔ تو ایمان والے کے اندر ایمان کی محبت، کفر والے کے یہاں کفر کی محبت۔
اور ایمان والے کیا کفر کی نفرت ختم ہو جائے، یہ خطرے کی بات۔ اور تیسرا اسٹیپ جہاں ایمان نکل جائے وہاں ایمان والے کیا کفر کی محبت آ جائے۔ یہ کام صرف میڈیا کر سکتا ہے کہ کفر کی محبت اور کفر کا دلدادہ بنا دے مسلمانوں کو۔ ایک ہے درجہ کفر کی نفرت اور ایمان کی محبت، تو کفر کی نفرت پہلے ختم ہوئی، پھر کفر برابر ہو گیا۔ کفر کی نفرت ہے نہیں ہے، کفر کی نفرت ختم ہو گئی، کہا جی ختم ہو گئی، اب کفر کی محبت آ گئی۔ تو یہ دھیرے دھیرے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ، یہ خصوصیت میڈیا کی ہے کہ 50 سال والے پر بھی محنت، 5 سال والے پر بھی محنت، 3 اور 4 سال کا بچہ بھی اتنا ہی وقت دے رہا ہے جتنا 70 سال کی بوڑھی وقت دے رہی ہے میڈیا کو اور موبائل کو۔ تو کفر کی محبت آ گئی، نفرت ختم ہو گئی۔ یہ درجہ ایک، یہ کام ہو گیا میڈیا کی برکت سے۔ دوسرا کام لاشعوری انداز میں آدمی وہ کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، ان چیزوں کو ٹچ کر رہا ہے، ان چیزوں کو کلک کر رہا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے۔ لاشعوری انداز میں گناہوں میں گھرا ہوا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے غلط ہے، دیکھتا وہی ہے، کہتا ہے غلط ہے، کرتا وہی ہے، کہتا ہے غلط ہے، خرچ اسی پہ کرتا ہے، کہتا ہے غلط ہے لیکن وقت اسی کو دیتا ہے۔ یہ لاشعوری انداز ہے۔ غیر شعوری انداز میں آدمی کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں زگ زیگ چل کہاں رہا ہوں۔ یہ میڈیا کی برکات ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ سنجیدہ سمجھدار آدمی کو ایسے ٹریک پر ڈال دے کہ وہ کہہ رہا ہے غلط ہے اور چل رہا ہے، کہہ رہا ہے غلط ہے اور خرچ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے غلط ہے اور دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے غلط ہے اور اس کو پسند کرتا ہے۔ لاشعوری انداز میں جو اس کے اندر کی چیزیں ہیں وہ باہر آ رہی۔ تو دوسری بات، غیر شعوری انداز میں آدمی گناہوں کی سمت چل پڑا ہے۔ غیر شعوری، اسے نہیں معلوم کیا ہو رہی ہے، اسے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں، اسے نہیں معلوم کہ مجھے وقت دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ سحری میں بھی اور افطاری میں بھی۔ افطار میں جب وقت ہے چند منٹ کا تو موبائل ہاتھ میں، سحری سے فارغ ہو گئے، نماز کا اہتمام کرنا ہے تو چند منٹ میں بھی ایسی کہ جیسے قرآن حکیم کا کوئی چند منٹ کا وقت ہو، آدمی بھائی چند منٹ ہیں، اسے تو میں کم از کم 1 رکوع تو پڑھ ہی لوں، 1 رکوع تو پڑھ ہی لوں۔ تو غیر شعوری انداز میں آدمی وہ کرنے پر مجبور ہو گیا جس کو زبان سے کہتا ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن عملاً کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے اس پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اہتمام سے کرتا ہے۔ زبان سے کہتا ہے کہ اس کو وقت نہیں دینا چاہیے، اہتمام سے وقت نکال کر وقت دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ میڈیا کی برکات ہے کہ لاشعوری انداز میں گناہوں پہ ڈال دیا۔ لاشعوری انداز میں کیسے؟ کوئی مثال، کوئی تمثیل، فار ایگزامپل کوئی ایسی چیز جس سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسا کیسے ہو، تو ایسے ہی رہا ہے، الحمدللہ ہو تو ایسے ہی رہا ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے غلط ہے، ہر آدمی وقت دے رہا ہے۔ اس وقت تو شاید کوئی آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو، کوئی غریب مسکین ڈھونڈنا مشکل ہو جس کے پاس بڑا اور قیمتی اور ٹچ موبائل نہ ہو، ڈھونڈنا مشکل ہے، تلاش کرنا مشکل ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے کہ کسی کی جیب، کسی کا گھر اور کسی کی دکان، کسی کا کاروبار اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایسی بری چیز ہے، یہ ایسا شیطان ہے کہ ہے شیطان لیکن ماننی بہرحال اسی کی ہے۔ تو غیر شعوری انداز میں کوئی ایسی چیز تو ہمارے سامنے مثال کے طور پر آئے جسے ہمیں محسوس ہو کہ چلو بھائی تھوڑی سی بات معقول ہے، صرف جمعے کا بیان ہی نہیں، معمول بہا بھی ہے، معمول میں بھی ہے، اور ہم مبتلا بھی ہیں، ہم اس میں مبتلا بھی ہیں۔ 3 آدمی ہیں، ایک باغی آدمی، یہ تیسری بات ہے میڈیا سے متعلق۔ تیسری بات، پہلی بات کفر سے محبت ہو گئی، دوسری بات لاشعوری انداز میں ہم چل پڑے ہیں ریلوے ٹریک کی طرح کہ گاڑی نے اسی طرف چلنا ہے، گاڑی نے اسی پر چلنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا۔ حالات، واقعات، دن اور رات، لائٹ اور عدم لائٹ، برقی رہو یا غیر برقی رہو، تمام حالات میں اس نے ٹریک پہ چلنا ہے۔
غیر شعوری انداز میں چلنا ہم نے وہی ہیں، دن ہو رات ہو، غریب ہو امیر ہو، مرد ہو عورت ہو، کسی حال میں چلنا میں اسی ٹریک پہ۔ دوسری بات یہ، تیسری چیز، 3 افراد ہیں، یہ ہے وہ مثال کہ غیر شعوری انداز میں کیسے، غیر شعوری انداز میں کیسے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی کیسے گناہ کروا سکتا ہے؟ باغی آدمی وہ کہلاتا ہے جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں توبہ نہیں ہوتی، اسے باغی کہتے ہیں۔ علل اعلان گناہ کرتا ہے، توبہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی اور اس پر فخر ہوا کرتا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہوں، یہ باغی کہلاتا ہے۔ گناہگار وہ کہلاتا ہے کہ جو ہفتوں کے، مہینوں کے، سالوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے، کبھی عمرے پر دھوتا ہے، کبھی حج پر دھوتا ہے، کبھی رمضان میں دھوتا ہے، کبھی 15 شعبان کو دھوتا ہے، کبھی رجب میں دھوتا ہے، کبھی محرم میں دھوتا ہے، کبھی ربیع الاول میں دھوتا ہے، لیکن جمع کر کے دھوتا ہے، سینکڑوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہر گناہ کے بعد توبہ کرے، ہر نماز کے بعد توبہ کرے، ہر صبح کو توبہ کرے، ہر روزے پہ توبہ کرے، ہر سحری پر توبہ کرے، ہر افطار پر توبہ کرے، ہر صدقے پہ توبہ کرے، ہر نفل پہ توبہ کرے، ہر تلاوت پہ توبہ کرے، ہر دعا میں توبہ کرے، ہر آنسو پر توبہ کرے۔ یہ اس کے بس کا نہیں ہے، اسے گناہگار کہتے ہیں۔ وہ جمع کرتا ہے ہفتے کے گناہ، مہینوں کے گناہ، سالوں کے گناہ، صدیوں کے گناہ جمع کرتا ہے۔ کہا 20 سال ہو گئے، بس اب حج پہ جانا ہے، ادھیڑ عمر میں انشاءاللہ سارے گناہوں کو معاف کروا کر آؤں گا۔ ساری زندگی جیسے مرضی گزر گئی، اب حج پہ جانا ہے، تو یعنی اس نے 10 20 50 سال کے گناہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ یہ سارے کام حج پر جا کے ہی توبہ کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے کہ توبہ کرے۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے گناہگار، جو توبہ کو مہینوں سالوں پر محیط رکھتا ہے۔ تیسرا آدمی ہے دیندار، تیسرا آدمی ہے دیندار، توجہ چاہیے۔ تیسرا آدمی ہے دیندار، وہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے۔ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باغی وہ ہے جو صرف گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا، گناہگار وہ ہے جو مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد توبہ کرتا ہے۔ گناہگار وہ ہے جو مہینوں اور سالوں کے بعد توبہ کرتا ہے، دیندار وہ ہے جو ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے۔ صرف درخواست ہے کہ چند منٹ کی توجہ۔ باغی بھی گناہ کر رہا ہے، گناہگار بھی گناہ کر رہا ہے، دیندار بھی گناہ کر رہا ہے۔ یہ میڈیا کی برکات ہیں۔ دیندار کو معلوم ہے کی اور چابی معلوم ہے اسے، گناہ نہ باغی چھوڑتا ہے، نہ گناہگار چھوڑتا ہے، نہ دیندار نمازی چھوڑتا ہے۔ یہ میڈیا کی برکات ہے۔ یعنی گناہوں کو تینوں کے لیے عام کر دیا، تینوں کو گناہوں پہ ڈال دیا۔ ہمارے ہاں 50 سال 100 سال پہلے دیندار وہ تھا کہ جو اگر گناہ ہو جائے، اگر اس سے ہو جائے گناہ تو کر لے توبہ، اور گناہ نہیں ہے روزانہ توبہ کرتا ہے رفع درجات کے لیے۔ اے اللہ معاف کر دے، اے میرے بندے تیرے گناہ نہیں ہے، اچھا تجھے ایک اور درجہ دے دیتا ہوں۔ اے اللہ گناہ نہیں ہے، اچھا تجھے ایک اور درجہ دے دیتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں کا دیندار وہ تھا آج سے 10 20 50 سال پہلے، میڈیا سے پہلے، میڈیا کے رواج اور عام ہونے سے پہلے دیندار وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر آدمی دین پر آیا کرتا تھا۔ اس کی وضاحتاں، اس کی بود و باش ایسی تھی کہ اگر کہیں کبھی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لیا کر دے، ورنہ اس کی توبہ زیادہ تھی، گناہ کم تھے، اعمال حسنہ اچھائیاں زیادہ تھی۔ اس میڈیا کی برکات ہے کہ باغی تو باغی ہے، گناہگار تو گناہگار ہے، دیندار بھی اسی فہرست میں کھڑا ہوا ہے، داڑھی ٹوپی والا بھی، شلوار کرتے والا بھی، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی اسی فہرست میں کھڑا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جی کرنا میں نے بھی گناہ ہے، موبائل میں نے بھی اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے والا باغی توبہ نہیں کرتا، علل اعلان کہتا ہے ٹھیک کرتا ہوں، گناہگار کہتا ہے 1 سال بعد کروں گا، رمضان میں کروں گا، دیندار کہتا ہے روزانہ کروں گا لیکن گناہ نہیں چھوڑوں گا، موبائل نہیں چھوڑوں گا۔
میڈیا نہیں چھوڑوں گا، روزانہ توبہ کروں گا۔ یہ میڈیا کی برکات، یہ میڈیا کی برکات کہ ایک دیندار آدمی کے اندر سے گناہ کی نفرت ختم ہو گئی۔ روزانہ زہر کھائے اور آدمی روزانہ دوا لے رہا ہو، کوئی بیوقوف آدمی ہے؟ اگر زہر سمجھتا ہے تو کھائے گا نہیں، اور اگر کھا رہا ہے تو زہر نہیں سمجھتا۔ اگر موبائل کا استعمال ہے اور ایسا فحش انداز میں ہے اور ایسا بے باک انداز میں ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہ ہے، اسے اپنے وقت گزاری کے لیے کوئی چیز چاہیے۔ رات کو نیند نہیں آتی تو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب نیند نہیں آتی تو مستقل موبائل کو وقت دیتا ہے۔ تو بھائی یہ تیسری چیز مثال کے طور پر لاشعوری انداز میں کیسے آدمی گناہوں پر پڑ گیا؟ ایسے پڑ گیا کہ دیندار بھی یہ کہتا ہے نہیں ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے وہ پہلے 36 محلوں میں گھومتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں کلک کرتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے یہ موبائل اٹھایا کس لیے تھا 2.5 گھنٹے پہلے، مجھے دیکھنا کیا تھا، اس میں مجھے کرنا کیا تھا؟ اوہو، جن صاحب کے لیے فون اٹھایا تھا اب وہ سو گئے ہوں گے، ادھر اس کا ایمان سو گیا، ادھر وہ سو گیا، 2.5 گھنٹے گناہوں میں لگ کر تھک کر اب کل دیکھیں گے اسے، جس کے لیے فون اٹھایا تھا، جس ای میل کو چیک کرنے کے لیے، جس میسیجز کو، وائس میسیج کو اٹھایا تھا دیکھنے کے لیے۔ یہ ہے غیر شعوری انداز میں گناہگار کا لگ جانا۔ چوتھی بات، یہ ساری تفصیل اس لیے ہے، اگر میں رمضان مبارک میں میڈیا اور موبائل سے بچ جاؤں تو یہ 10 جمعے بھی ٹھکانے لگ جائیں گے۔ چوتھی چیز، آدمی کی اندرونی زندگی حریت پسند ہے آدمی اندر سے، اور بیرون کی زندگی میں پابند ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اندرونی زندگی میں آدمی آزادی پسند ہے، حریت پسند ہے، اور بیرون کی زندگی میں آدمی محتاط ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر ہے تو ایک چھوٹے کپڑے میں بھی سارا دن گزار دیتا ہے، باہر آتا ہے تو اس سے زیادہ خوش لباس کوئی نظر نہیں آتا۔ نجی محفل میں بیٹھتا ہے تو ایسی فحش گفتگو کرتا ہے، جب دوستوں میں آتا ہے تو اس سے نستعلیق اردو بولنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے زیادہ وضع قطع، اصول، قواعد، ضوابط، انشاء کو جاننے، سمجھنے، بتانے والا، لکھنے والا کوئی نہیں لگتا آپ کو، کوئی نہیں ملتا آپ کو۔ لیکن جب نجی گفتگو سنتے ہیں تو ایسی فحش کہ آدمی میچ نہیں کر پاتا کہ یہ حضرت ہی کی گفتگو ہے۔ اندرونی زندگی آدمی آزادی چاہتا ہے۔ اکیلا ہو تو اسٹائل اور ہوتا ہے، لوگ ہوں تو اسٹائل اور ہوتا ہے۔ اکیلا کھا رہا ہو تو ہاتھوں سے نہیں پیروں سے بھی کھاتا ہے، جب لوگوں کے سامنے ہو تو اتنے اسپون استعمال کرتا ہے کہ عقل حیران ہو جائے، یہ ایک آدمی اتنے اسپون استعمال کر رہا ہے۔ اندرونی زندگی اس لیے کہ آدمی کو اندرونی زندگی سے حیا آتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں کیسے کھاتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں کیسے سوتا ہوں۔ کہا سفر میں مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے، آپ اکیلے ہیں، فیملی آپ کے ساتھ نہیں، اکیلے۔ کہا اس لیے کہ میں جیسے سوتا ہوں تو آپ ایسے سو نہیں سکیں گے، آپ اس کمرے میں سو نہیں سکیں گے، میں جیسے سوتا ہوں۔ اچھا، تو یعنی ایسے سوتا ہے آدمی کہ سنجیدہ، سمجھدار اور معقول لوگ اس کے ساتھ سو نہیں سکتے۔ اندرونی زندگی آدمی کی بہت بے حیائی کی زندگی ہے، خارج اندر کی زندگی۔ اس لیے ہم سب کہتے ہیں اللہ پاک معاف کر دے، کوئی کہ ارے بھائی آپ بہت نیک ہیں، کہ جی ہمیں معلوم ہم کتنے نیک ہیں۔ کیوں کہتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا نیک ہے۔ بھائی مجھے نیک مت کہو، مجھے اپنی اندرونی، ہر آدمی کو اپنی اندرونی زندگی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو اندرونی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو اجتماعی زندگی میں ہم اتنے زیادہ محتاط ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی محتاط ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، اندرونی زندگی حیا والی نہیں ہوتی۔ کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا ہی تو ہوں، کسی کو تھوڑی معلوم ہے، میں اپنے روم میں ہوں، میں اپنے باتھ روم میں ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، میں اپنے فلور پر ہوں، اکیلا ہوں۔ تو اسٹائل اور ہوا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل
اور ہوا کرتا ہے۔ چوتھی چیز عرض ہے اس تفصیل کے بعد میرے بھائیوں، میڈیا کی برکات ہیں جو ہماری بے حیائی والی زندگی، اندرونی زندگی تھی اور پرسنل زندگی تھی، وہ میڈیا نے اجتماعی زندگی بنا دی۔ اب وہ بے حیائی اجتماعی ہو گئی ہے۔ جو فردر ایک آدمی اندر کی زندگی گزار رہا تھا، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، جس سے وہ حیا کرتا تھا کہ یار یہ لوگوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے، اب میڈیا کی برکت سے اتنا دکھا دیا، اتنا بتا دیا، اتنا سمجھا دیا، اتنا لوگوں کو تیار کر دیا، اتنا پروموٹ کر دیا کہ وہ اندر کی بے حیائی والی زندگی اب وہ حیا والی زندگی بن کر سامنے آ گئی ہے۔ تو یعنی اندرونی انسان باہر آ گیا، اندرونی انسان، گناہوں والا انسان باہر آ گیا۔ اب جب باہر آ گیا تو بھائی اجتماعی بخار تو آسان ہوا کرتا ہے، اجتماعی بخار آسان ہو، سب کو بخار ہے، اور بھائی سبھی ننگے گھوم رہے ہیں تو کسی کو حیا نہیں ہے۔ ایک آدھ کوئی ننگا گھوم رہا ہو تو آدمی آنکھیں بند کرتا ہے، آدمی توبہ استغفار پڑھتا ہے۔ جب سبھی ہم ایمان سے ننگے ہو گئے ہوں تو اب کسی کو، ہر آدمی وہی دیکھ رہا ہے، وہی دیکھ، اور ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ ایک آئی ٹی سے متعلق اور ایک اس پروفیشنل آدمی سے تھوڑی دیر کی ایک سیٹنگ میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کہتے آپ جس چیز کو کلک کریں گے نا، جس چیز کو کلک، کہتے مولوی صاحب میری فیلڈ ہے اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ ایک مشورہ ہو رہا تھا، ایک مشورہ چل رہا تھا بچوں کی تربیت سے متعلق، اس پر میں نے بھی کچھ عرض کیا، انہوں نے بھی کچھ کہا، میں نے بھی کچھ پوچھا، انہوں نے بھی کچھ پوچھا۔ اس پر وہ کہتے کیونکہ میں آئی ٹی سے اور میرا پروفیشنل آئی ٹی سے متعلق ہے میرا، تو اس لیے بتا رہا ہوں، جب آپ کلک کریں گے، اور کہتے ہیں یہ میڈیا ہے غیر محسوس انداز میں، کہا ایک چیز کو کلک کر دیں وہ آپ کو 5% وہ چیزیں دے گا جسے آپ نے ایک دفعہ کلک کیا، آپ 5-6 دفعہ کلک کریں، اب 70% وہ آپ کی چیز ہے۔ آپ کو جس چیز کی نیڈ نہیں ہے وہ بھی آپ کو دے گا کہ آپ اگلا قدم اٹھائیے، آپ اگلا قدم اٹھائیے۔ آپ کو فار ایگزامپل 5% نیڈ ہے تو آپ نے 2-3-4 دفعہ کلک کیا اس مضمون کو، تو وہ اب آپ کو 70% تک لے جائے گا کہ جس پر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں وہ ایک دفعہ آپ کو وزٹ ضرور کروا دے گا اور آپ کو سمجھا دے گا جب میری ضرورت ہو تو آپ میری خدمات حاصل کریں۔ اب آدمی کی میموری میں جو نہیں معلوم تھا اب وہ پتہ چل گیا کہ میری نیڈ 5%، 10%، 20% کی ہے، لیکن یہ مجھے موقع فراہم کرتا ہے 70 اور 90% کا، تو جب چاہے کپڑے پہنے اور جب چاہے کپڑے اتار دے۔ آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، آپ ہمارے معزز ساتھی، نمازی ساتھی ہیں، آپ میں سے کوئی ایک بات بھی اس بیوقوف مولوی سے اتفاق نہ کرے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑا مجمع ایسا ہے کہ یہ ایموشنل گفتگو ہے، جذباتی گفتگو، ایسا ہے نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مانیں، آپ کو تو 200 سال لگیں گے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے میں، ہم ابھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے کہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھدار آدمی جلدی سے نہیں مانتا، ہم بیوقوف ہیں اس لیے جلدی سے مان لیتے ہیں آپ کی بات۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ساری باتیں غلط ہیں، کوئی ایک چیز ایسا ہوتا نہیں ہے جیسی ساری باتیں آج آپ نے سن لی ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے، میڈیا اتنا خراب نہیں ہے۔ ان تمام مسلمان بھائیوں سے ایک سوال ہے، میڈیا جتنا میں نے برائی بیان کی، میڈیا ایسا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میڈیا بہت اچھا ہے، بہت فائدے، آپ کے سامنے بہت سارے فائدے، میرے سامنے بہت ساری برائیاں۔ تھوڑی دیر آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم آپ کی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری رائے وہ نہیں ہے جو ہم نے بیان کیا۔ صرف ایک سوال یہ ہے، اس میڈیا کی تحریک، اس میڈیا کی پبلسٹی، اس میڈیا پر خرچ، اس میڈیا پر وقت، اس سے پہلے نفرتیں زیادہ تھیں یا آج نفرتیں زیادہ ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے ہر اس سنجیدہ سمجھدار آدمی کے لیے جو یہ کہتا ہے مولوی کی گفتگو جذباتی ہے، میڈیا اتنا گندا اور خراب نہیں ہے۔ یہ ان سے سوال ہے جس کی رائے اس بیوقوف مولوی کے ساتھ ہے، علی الراس والعین، سر آنکھوں پر ہم آپ کے قدردان ہیں، لیکن جن کی رائے اختلاف رائے ہو کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ بس آخری ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا، پہلے لو میرج زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ کورٹ میرج پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟
بہن بیٹیوں کا گھروں سے بھاگنا پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے؟ نافرمانیاں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ طلاقیں پہلے زیادہ تھیں اب زیادہ ہیں؟ خلا پہلے زیادہ تھیں اب زیادہ ہیں؟ ماں باپ گھٹنے ٹیک رہے، ماں باپ اولاد کے پیر پکڑ کر ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اب یہ ایشو زیادہ ہے یا پہلے زیادہ ایشو ہے؟ نتائج کیا ہیں؟ میری آپ کی دونوں کی، آپ کی ساری باتیں ٹھیک، نتائج کیا ہیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ میڈیا کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ہر بیٹا بے قابو، ہر بیٹی بے قابو، ہر بیوی بے قابو، ہر ملازم بے قابو، ہر بوڑھا بے قابو، ہر بوڑھی بے قابو، ہر جوان بے قابو، ہر مرد بے قابو. کیا ہے یہ؟ کم از کم حقائق کو قبول تو کریں، کم از کم ایکسپٹ تو کریں اسے کہ ہاں یہ خطرے کی چیز ہے. اب بتاؤ، مل کر کوئی قرآن حدیث کی روح سے کوئی ایسی چیز بتاؤ اور مل کر کوشش کریں کہ ابھی اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی محفوظ رکھیں اسے. پہلے تو آدمی قبول کرے گا، مانے گا کہ یہ زہر ہے، زہر ہے، اس سے جتنا بچ سکتے ہیں اتنا بچ جائیں. یہ انتہائی کڑوی انسولین ہے صرف اسی کے لیے جس کی ضرورت ہے. جس کی ضرورت نہیں ہے وہ شوق نہ اپنے شوق پورے نہ کرے. اور بھائی ایک بات ضمناً، اور جب ابتدا ہوئی میڈیا کی اسی صدی میں، اس وقت 50% چیزیں کام کی تھیں، 50% اس وقت بھی، اس لیے کہ میڈیا چل نہیں سکتا بے حیائی کے بغیر. آج بے حیائی کو نکال دیجئے، گناہوں کو نکال دیجئے، سیکس کو نکال دیجئے، نفرتوں کو نکال دیجئے، نافرمانیوں کو نکال دیجئے، حکم عدولی کو نکال دیجئے، قرآن حدیث کا انکار کرنے والوں کو نکال دیجئے، میڈیا فارغ اور خالی ہو جائے گا. میڈیا ہے ہی ان چیزوں کی آماجگاہ. اگر آپ صرف قرآن حدیث ڈال دیجئے تو میڈیا اپنی موت آپ مر جائے گا. اس صدی میں جب ابتدا ہوئی تو 50% چیزیں کام کی اور 50% اس وقت بھی فحاشی موجود تھی، لیکن برابر سرابر تھی. تو اس لیے کچھ بیلنس ہو کر کام چل رہا تھا. آج کی تاریخ میں 2021 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، آج 10% خالی کام کی چیزیں، 90% میڈیا میں غیر ضروری چیزیں موجود ہیں. چاہے میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، 90% چیزیں غیر ضروری ہیں، 10% چیزیں شاید کام کی ہیں. شاید چند سالوں میں اگر میری آپ کی حیات و زندگی رہی، ایک وقت بہت جلد ایسا آنے والا ہے میرے بھائیوں، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک وقت بہت جلد ایسا آنے والا ہے، ہمیں ڈھونڈنے سے کوئی کام کی چیز میڈیا میں نہیں ملے گی جس سے کہیں ایمان اعمال کو تقویت ملتی ہے. ہمیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، ڈھونڈنے سے. چند سالوں میں 50% سے 10% پر آ گئے. ابتدا ہوئی تھی 50% 2 نمبر چیزیں اور 50% کام کی چیزیں موجود تھی. آج 2021 میں ہم یہاں کھڑے ہیں، آج ہماری نسل اور ہم یہاں کھڑے ہیں، 10% چیزیں کام کی، 90% جب تک اپنے ہاتھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی قوتوں کو ضائع، خراب، ذلیل، ذلت کے ساتھ آدمی نہیں گھسے گا، اس وقت تک آدمی کو 10% چیزیں کام کی نہیں ملیں گی. ایک وقت آنے والا ہے، بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ میں اور آپ میڈیا میں سے کوئی کام کی بات ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کی تیاری ہے، میں اور آپ اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ابھی سے اپنے آپ کو، ابھی سے اپنا مائنڈ میک اپ کریں، میں اور آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے اسباب کو بنائیں، اپنے حالات کو، کہ بھئی رمضان مبارک میں ہمیں یکسوئی کے ساتھ جتنی کمی کوتاہیاں ہیں انہیں اللہ سے، اور سب سے بڑی معافی کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی میڈیا سے اور موبائل سے علیحدہ ہو. انشاءاللہ الرحمن سارے اعمال کی توفیق مل جائے گی، انشاءاللہ ساری توبہ کی توفیق مل جائے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کے اہتمام کی توفیق